اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ ان اللہ علی کل شیء شہید۔ سورہ حج آیت 17۔ یقیناً ایمان لانے والوں یہودیوں، صابیوں، نصرانیوں، مجوسوں اور مشرکوں کے درمیان اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ مختلف ادیان کا ذکر ہے۔ ان الذین آمنوا، الذین آمنوا سے مراد دین اسلام پر ایمان لانے والے ہیں۔ والذین ہادوا، الذین ہادوا سے مراد وہ لوگ جو یہود کہلاتے ہیں، وہ تورات پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہود کی کتاب تورات ہے، جو بخت نصر کے حملے پر یہ تورات جو ہے ان کے ہاتھ سے نابود ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اثر نو یادداشت کی بنیاد پر انہوں نے نئی تورات بنائی۔ والنصارى، نصارہ سے مراد مسیحی ہے، وہ انجیل کو مانتے ہیں۔ اور والمجوس، مجوس بھی کہتے ہیں، مجوس اہل کتاب ہے۔ یہاں مذاہب ہیں جو کسی نہ کسی آسمانی کتاب کو ماننے والے ہیں، ان کو اہل کتاب کہتے ہیں۔ جو وحی اور رسالت کے قائل نہیں ہے اور شرک کے مرتکب ہے، وہ مشرک ہے۔ مشرک کا حکم جو ہے وہ جدا ہے، اور اہل کتاب کا حکم جدا ہے اسلام کی نظر میں۔ فرق جو ہے ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے اسلامی قوانین میں، وہ یہ ہے کہ مشرکین کو، چونکہ شرک کوئی مذہب نہیں ہے، اس وجہ سے مشرک کو کسی قسم کی رعایت نہیں دی جاتی۔ شرک جو ہے وہ قابل رعایت نہیں ہے۔ البتہ اہل کتاب اگر ہے تو ان سے جزیہ لیا جاتا ہے، اور جزیہ لے کر کے ان کو رعایت دی جاتی ہے۔ یعنی اسلامی حکومت میں اہل کتاب کو تحفظ ملتا ہے، اور ان کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ملتی ہے، ان کا تحفظ ملتا ہے اسلامی حکومت میں۔ اور مسلمانوں سے زکوٰۃ لی جاتی ہے اور خمس لیا جاتا ہے، تو اس کے مقابلے میں اہل کتاب سے جزیہ کے حساب سے مالی واجبات وصول کیا جاتا ہے۔ مجوس اہل کتاب ہے، چونکہ ان سے جزیہ لیا گیا تھا۔ مجوس کا مذہب جو ہے وہ ان کا مذہبی پیشوا کو زرتشت کہتے ہیں، اور ان کی مذہبی کتاب کا نام اوستا ہے، اوستا۔ اور یہ مجوس کا مذہب جو ہے وہ پھر وہ ہو گیا، اس میں تحریف ہو گئی، وہ عناصر کے تقدس کے قائل ہیں۔ مجوسی عناصر کو تقدس دیتے ہیں، خصوصاً عناصر میں بھی آتش کو تقدس دیتے ہیں، اس لیے ان کو آتش پرست کہتے ہیں۔ اور والصابئین، صابئین بھی ایک مذہب ہے۔ یہ نصارہ دین مسیح پر ہے۔ صابئی
لیکن دین مسیح میں سے حضرت یحییٰ کے تابع ہیں یہ لوگ۔ دین مسیح میں انہوں نے اپنا ایک الگ تشخص قائم کیا، الگ مذہب بنایا، الگ مسلک بنایا، صابئین۔ چنانچہ صابئین کا وجود ہے، آج بھی عراق میں صابئین موجود ہیں، اس کے مذہب کے ماننے والے موجود ہیں، اور ان کی طرف سے کتابیں ہیں، اور دو قسم کی کتابیں ہیں ان کی۔ اہل بیت کے تقدس کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے صابئی کتاب میں اہل بیت کے بارے میں فضائل کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ ان کے درمیان دنیا میں تو فیصلہ نہیں ہو سکا کہ اگرچہ جو طالب حق ہے، حق کے طلبگار لوگوں کے لیے تو حق و باطل کا فیصلہ دنیا میں ہو سکتا تھا، لیکن طالب حق بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اور دنیا میں ان میں حق اور باطل کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ قیامت کے دن ان کے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا، یفصل بینہم یوم القیامہ، کہ ایمان والے نصارہ اور یہود و نصارہ والے، یہود کا جو اپنا اصلی مذہب ہے، حضرت عیسیٰ کے آنے سے پہلے غیر تحریف شدہ یہودی مذہب کے اوپر عمل کرنے والے ناجی ہیں، صحیح مذہب ہے حضرت عیسیٰ کے آنے تک۔ حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد شریعت یہود منسوخ ہے، حضرت عیسیٰ کی شریعت نافذ ہے۔ حضرت عیسیٰ کی شریعت کے ماننے والے جو غیر محرف ہے، تحریف شدہ نہیں ہے، صحیح حضرت عیسیٰ کی شریعت کے ماننے والے بھی ناجی ہیں۔ اور اسی طرح زرتشت اگر آسمانی کتاب والے اہل کتاب ہیں تو اس کے صحیح مذہب کے ماننے والے جو ہے وہ ناجی ہیں۔ ان کے درمیان اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ سنائے گا، کون حق پر ہے اور کون باطل۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، فیصلہ کرنے والا خدا ہے، اور خدا العالم جو ہے وہ تمام چیزوں کے اوپر شاہد ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے دین مسیحی میں، دین یہود میں تحریف جو ہوئی ہے، اور جو خیانتیں ہوئے وہ سب اللہ کے سامنے یہ ساری خیانتیں ہوئے ہیں، اللہ گواہ ہے، اسی کے بنیاد پر جو ہے ان میں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، نیز سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، درخت، جانور اور بہت سے انسان اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ جن پر عذاب حتمی ہو گیا ہے، اور جسے اللہ خوار کرے اسے عزت دینے والا کوئی نہیں، یقیناً اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ اس آیے کریمہ میں فرمایا ہے کہ ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتا ہے۔ سجدہ ایک کائناتی عبادت ہے، پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے عظمت کے سامنے سجدہ ریز۔ انسانوں سے جو سجدہ ہوتا ہے وہ وضع الجبہۃ علی الارض، پیشانی کا زمین کے اوپر رکھنے کو سجدہ کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد آسمان میں جو ہے فرشتے ہیں اور آسمانی مخلوقات ہے،
اور دیگر جو مخلوقات ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان ہیں، وہ سب اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، ہر ایک کا سجدہ اس کے مطابق ہے۔ اور الشمس والقمر، شمس و قمر بھی اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، شمس و قمر کا حصہ اس کے اپنے مطابق ہے۔ والنجوم، اور ستارے بھی سجدہ کرتے ہیں، ستارے کا سجدہ بھی ان کے اپنے حساب سے ہے۔ والجبال والشجر والدواب، پہاڑ کا سجدہ اور درختوں کا سجدہ، اور اسی طرح جو جانور ہیں، والدواب وکثیر من الناس، باقی میں بدون استثناء، بغیر استثناء کے فرمایا، یہ من فی السماوات و من فی الارض، اور اس میں سے شمس، قمر، نجوم، جبال، شجر، دواب، یہ اس میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ انسان کا ذکر آتا ہے تو کثیر من الناس، لوگوں میں سے جو ہے ایک کثیر تعداد میں لوگ، اکثر نہیں فرمایا، اکثر سجدہ نہیں کرتے، کثیر تعداد میں لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور لوگوں میں سے کثیر تعداد میں ہیں وہ جو اللہ کا سجدہ نہیں کرتے، ان کے اوپر عذاب ثابت ہوتا ہے۔ یہ بات آپ کے لیے پہلے قراراً بتایا ہے کہ ایک آیت ہے، إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، ہم نے اس امانت کو پیش کیا تھا آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کے اوپر، تو سب نے انکار کیا، یہ امانت ہم نہیں اٹھا سکتے، صرف انسان نے اس امانت کو اٹھایا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان نے اس بار امانت کو اٹھایا۔ یہ بار امانت کیا ہے؟ یہ تکلیف ہے، انسان مکلف ہے اور خود مختار اور عزم و ارادے کا مالک بنایا انسان۔ آسمان سے کہا، پہاڑوں سے، زمین سے کہا، ارادہ اور عزم کا مالک بن جاؤ، کہا ہم نہیں کر سکتے یہ کام۔ انسان اس کائنات میں واحد مخلوق ہے جس نے کہا میں یہ کام کروں، پھر انسان کو صاحب اختیار بنا دیا، اور انسان کو صاحب اختیار بنانے کے بعد یہ بار امانت یعنی تکلیف ارادہ و اختیار کی روشنی میں تکلیف، یہ انسان کے سپرد ہو گیا۔ انہو کان ظلوما جہولا، یہ پھر ارادہ و اختیار کا جب مالک بن گیا، یہ خود جو ہے وہ صاحب اختیار ہو گئے، تو پھر وہ ظالم جاہل ہوتا ہے، ناعاقبت اندیش۔ انسان نے اس بار امانت کو اٹھایا، اور اس میں سر فہرست سجدہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ سجدہ جو ہے وہ روح عبادت ہے، عین عبادت ہے، اور احادیث ابھی ہم آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کچھ احادیث سجدہ کے بارے میں۔ اس لیے کائنات کے اللہ تعالیٰ کی عبودیت اور بندگی کے سلسلے میں لفظ سجدے کا ذکر آتا ہے کہ اللہ کے لیے یہ سب کائنات کی ہر چیز سجدہ ریز ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس لیے سجدہ ہی عبادت ہے۔ اور انسان ہے وہ واحد مخلوق اس کائنات میں جو اس سجدے سے انکار کرتا ہے، یعنی اس میں البتہ جن بھی آتا ہے، الناس، انسان، جن و انس، سجدے سے انکار کرتا ہے صرف انسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو صاحب اختیار بنایا، یہ انکار کر سکتا ہے، صاحب اختیار بنا دیا، خود مختار بنا دیا، اور خود مختاری کے
ضمن میں اس کو مکلف بنا دیا اور آزمائش اور امتحان کے میدان میں رکھ دیا۔ آزمائش کو اس نے قبول کیا، مکلف ہونے کو قبول کیا، آزمائش کو قبول کیا، عزم و ارادے کے مالک ہونے کو قبول کیا، امانت جو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا تھا اس کو انسان نے قبول کیا۔ جب انسان نے قبول کیا تو یہ انکار بھی کر سکتا ہے اور قبول بھی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ آزمائش کے میدان میں ہے۔ آزمائش کے میدان میں جب اترتا ہے تو نفی اور اثبات دونوں پہلو ہوتا ہے، اور جب ایک پہلو ہو تو پھر وہ امتحان اور آزمائش نہیں ہوتی اور مکلف بھی نہیں بنایا جا سکتا یک طرفہ طور پر، دونوں۔ جیسا کہ ابھی عرض کیا، اس میں کائنات اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہے، اس لیے سجدہ عبودیت اور بندگی کی روح ہے، عبادت کی روح سجدہ ہے، اور سجدے کو جو مقام حاصل ہے عبادت میں وہ کسی اور چیز کو نہیں۔ احادیث میں ہے، سجدے کے سلسلے میں بہت کثرت سے احادیث موجود ہیں، لیکن ہماری بد توفیقی کہنا چاہیے، بدقسمتی کہنا چاہیے کہ ہم اس سجدے کی اہمیت کے قائل نہیں ہے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے سجدہ کیا چیز ہے۔ یہ ایک حدیث ہے، آگے شاید آ جائے گی، کہ اگر اولاد آدم کو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ سجدے میں کیا چیز ہے تو وہ سجدے سے سر اٹھانے کو پسند نہ کرتا۔ حدیث میں فرمایا ما يتقرب العبد الى اللہ بشیء افضل من السجود، انسان کے لیے سجدے سے بہتر اللہ کا قرب حاصل کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، سجدے سے بہتر جی کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ ومن دین الائمہ الورع والعفہ والصدق والصلاح وطول السجود، آپ کے ائمہ کے دین میں یہ ہے ورع اور عفت اور صدق و صلاح اور طول السجود، سجدے کو طول دینا آپ کے ائمہ کے دین کا جو ہے وہ اہم ترین باب ہے۔ اقرب ما یکون العبد من اللہ تعالی وہو ساجد، انسان جب سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے نزدیک ترین حالت جو ہے وہ حالت سجدہ ہے۔ اس لیے روایت ہے کہ آپ نے اگر کوئی دعا کرنا ہے تو سجدے کی حالت میں دعا کرے، چونکہ آپ سجدے کی حالت میں اللہ کے قریب ترین ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کے قریب ترین حالت میں ہوتے ہیں، اس وقت دعا کرو تو قبولی دعا کے لیے بہت زیادہ امکان ہے۔ حضرت امام جعفر صادق کی طرف سے روایت ہے، چند چیزیں ہیں کہ اگر مومن ان چیزوں کو سیکھ لے تو اس کے عمر جو ہے وہ طویل ہو جائے گی اور نعمتوں کو دوام مل جائے گا، نعمتیں ان سے نہیں چھن جائے گی۔ وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا فقلت ما ہن، راوی کہتا ہے وہ چیزیں کیا ہے؟ فرمایا تطویلہ فی رکوعہ و سجودہ فی صلاتہ، نماز میں رکوع اور سجدے کو طول دینا ہے، رکوع کو طول دے دو اور سجدے کو طول دے دو تو اس صورت میں آپ کی عمر لمبی ہو جاتی ہے اور نعمتیں فراواں ہو جاتی ہیں۔ معلوم ہے آپ کو، اگر دنیا داری کرنا ہے دنیا داری کرو یار، ٹھیک ٹھاک دنیا حاصل کرو، یہ دیکھو کتنے بہترین ذرائع ہمارے پاس اس دنیا کو حاصل کرنے، دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ دیگر عبادات کے بارے میں، ہر عبادت کے بارے میں ہے کہ اس عبادت کے بجا لانے سے آپ کی دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے۔ یہاں پر سجدے کو طول دینا، سجدے کو طول دینے کے سلسلے میں بہت ساری روایت موجود ہے۔
ایک روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کمرے میں کوئی کام کاج ہوتا ہے نا، کوئی چیزیں ٹھیک کرنا ہو اور اس میں مصروف تھے، خود کام کر رہے تھے۔ اسی صحابی کا وہاں سے گزر ہوا، دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کمرے کے کام کاج کر رہے ہیں، تو اس نے آ کر کے یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دو یہ میں کروں۔ تو اس نے جو بھی کام تھا وہ انجام دیا، ٹھیک کیا، کام ختم۔ جب وہ جا رہا تھا تو رسالت مآب نے فرمایا کوئی حاجت ہے تو بتاؤ، تم نے میری مدد کی ہے۔ وہ صحابی وہ سمجھدار انسان تھا، اس نے کہا یہ ہے حاجت ہے۔ فرمایا کیا ہے حاجت؟ جنت۔ فرمایا کوئی اور چیز مانگو۔ یا رسول اللہ میں اور چیز نہیں مانگتا، جنت سے کم میں ہی نہیں مانگتا۔ اور فرمایا، اور پھر اس کے بعد فرمایا ٹھیک ہے جنت تم کو مل جائے گی ایک شرط پر۔ جب وہ جا رہا تھا تو فرمایا بات سنو، ایک شرط کے اوپر تم کو جنت ملے گی کہ تم میری مدد کرے، میری مدد کرے، علی ان تعیننی بطول السجود، سجدے کو طول دے کر میری مدد کرے تو میں تم کو جنت کی ضمانت دے سکتا ہوں۔ مفت میں تو جنت نہیں ملتی تم کو، نہ کسی کو۔ اپنے سجدے کو طول دے دو، تم کو جنت مل جائے گی۔ ہماری نمازوں کا مسئلہ ہے ادھر، ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں اور سجدے کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دیتے، صحیح طریقے سے انجام نہیں دیتے، بلکہ ماتھا جو ہے وہ سجدگاہ کے اوپر لگتا ہے اور لگتے ہی فوراً واپس ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ینقرک نقرۃ الغراب، جس طرح کوا چونچ مارتا ہے، کوا چونچ مارتا ہے تو چونچ جو ہے زمین پر وہ ٹھہراؤ نہیں ہوتا، فوراً دانہ جو اچک لیتا ہے بغیر کسی توقف، یوں سجدہ۔ اس قسم کے سجدے کے بارے میں یاد رکھو کہ ایک شخص کو رسول اللہ نے دیکھا اس طرح سجدہ کر رہا تھا، تو اس سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو فرمایا کہ یہ شخص جو ہے وہ میرے دین پر نہیں مرے گا۔ اور حضرت علی علیہ السلام نے بھی کسی شخص کو دیکھا کہ وہ سجدے میں یہی کام کرتا تھا، ینقرک نقرۃ الغراب۔ اس سے پوچھا تو کب سے اس قسم کی نماز پڑھتا رہا ہو؟ تو اس نے کہا میں ایک عرصے سے اسی قسم کی نماز پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا لو مت علی ھذا مت علی غیر دین ملت ابی القاسم، اگر تو اس حالت میں مرتا ہے تو دین اسلام پر نہیں مرے گا، یعنی حضرت محمد ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر نہیں مرے گا۔ حدیث ہے کہ سب سے بہت سے احادیث ہے یہاں پر، سب سے ان اسرق السراق، سب سے بڑا چور کون ہے؟ یہ سب سے بڑا چور جو ہے وہ من سرق صلاتہ، جو اپنے نماز میں چوری کرتا ہے۔ قیل یا رسول اللہ کیف یسرق صلاتہ، وہ نماز میں چوری کیسے کرتا ہے؟ قال لا یتم رکوعها ولا سجودها، نہ رکوع کو پورا کرتا ہے نہ سجدے کو مکمل کرتا ہے۔ یہ سارق الصلاۃ ہے، نماز کی چوری کرنے والا ہے، وہ سب سے زیادہ سب سے بدتر چور ہے۔ سجدے میں طول دینا چاہیے، طول، سجدے کو جتنا ہو سکے لمبا کرو، جتنا ہو سکے سجدے کو طول دے دو۔ نہیں طول دے سکتے تو کم از کم ایک سجدے کو مختصر کرو۔ ایک سجدے کو مختصر کرنے کا طریقہ، ایک صحابی امام کی خدمت میں حاضر ہوا، امام نے آپ سے فرمایا
نماز آتی ہے؟ تو اس نے کہا یا ابن رسول اللہ آتی ہے، مجھے نماز آتی ہے، میرے پاس آپ کے فلاں صحابی کی کتاب موجود ہے، میں اس کتاب سے میں نے نماز سیکھی ہے۔ فرمایا پڑھ کے دکھاؤ، تو اس نے نماز پڑھ کے دکھائی، تو فرمایا افسوس کی بات ہے، تمہاری عمر 60 سال سے زیادہ ہو گئی ہے اور ابھی تم کو نماز نہیں آتی۔ وہ کہتا ہے کہ میں شرم سے جو ہے میری حالت غیر ہو گئی کہ مجھے ابھی تک نماز نہیں آتی۔ پھر امام نے خود نماز پڑھ کے دکھائی، 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس میں وہ پھر اس نماز کا وصف بیان کرتا ہے اچھی طرح کہ پاؤں کو کیسے رکھا، اس کیسے رکوع فرمایا، کیسے سجدے میں، وغیرہ سارا سا۔ کہتے ہیں رکوع میں امام جاتے ہیں تو پشت جو ہے وہ اس طرح رکھا امام نے کہ اگر پانی ڈال دیا جائے تو نہ ادھر گرتا نہ ادھر گرتا، پانی ٹھہر جاتا وہاں، یعنی پشت کو اس طرح ہے نہیں سیدھے۔ اور ذکر امام جب رکوع میں جاتے، رکوع میں پہنچنے کے 1 لمحے کے بعد سبحان ربی العظیم و بحمدہ، پھر 1 لمحے کے بعد سر اٹھاتے، اقل یعنی کم از کم یہ۔ سجدے میں جانے کے بعد 1 لمحے کے لیے توقف فرماتے اور پھر ذکر شروع فرماتے، اور پھر 1 لمحے کے بعد سر اٹھاتے، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی، ایسا نہیں سبحان ربی الاعلیٰ، 1 لمحہ توقف، 1 لمحہ، زیادہ نہیں، سبحان ربی الاعلیٰ نہیں، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، 1 لمحے کا فرق۔ اقلاً جو ہے وہ سجدے کو اس طرح درست کرنا چاہیے۔ سجدے کے سلسلے میں بہت ساری روایات ہے، ان سب کا یہاں ذکر نہیں کر سکتا، جتنا ذکر ہوا ہے اسی پر عمل ہو جائے تو انشاءاللہ نجات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔